إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں ہوں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، اور سلام ہو آپ کی سب اتباع کرنے والوں پر۔ گزشتہ جو دروس کچھ اتواروں تک آپ کے پاس کچھ اتواروں سے ہم پیش کر رہے ہیں، کچھ ہفتوں سے اللہ کے دین کی نصرت، اللہ کے دین کا بیڑا اٹھانا، اس کے لیے کمر بستہ ہونا، اس کی خدمت کرنا، اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے کس قدر زور دیا ہے، اسی پر ہمارا درس چل رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجت اور برہان بنا کر کے، ہمارے لیے دلیل بنا کر کے، اسوہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہمارے کندھوں پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت ہم کو کرنی ہے۔ یہ سب باتیں گزشتہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ سورہ نور میں سے میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے ابھی پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، کہیں ان کو فتنوں سے دوچار نہ کر دیا جائے یا پھر دردناک عذاب سے دوچار نہ کر دیا جائے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ گزشتہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، 115ویں آیت کریمہ۔ اللہ نے فرمایا جو محمد رسول اللہ کی نافرمانی کرے، ان کی مخالفت کرے، بعد اس کے کہ ہدایتیں ان کے ذریعے واضح ہو چکی ہیں، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کے کسی اور طرف مڑے تو ہم اس کو ادھر ہی موڑ دیں گے جدھر وہ مڑ گیا ہے، اور ہم جہنم میں اس کو داخل کر دیں گے جو برا ٹھکانہ ہے۔ تو مومنوں سے مراد صحابہ اکرام ہیں۔ گزشتہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا، صحابہ کی وہ جماعت ہے جن کے نقش قدم پر چلنا ہم سب کے لیے وہی ایک راہ ہے، سبیل جو سبیل السلام ہے، سیدھا راستہ ہے جس پر ہم کو چل کر کے کامیابی مل سکتی ہے، اور اسی پر ملے گی، کوئی اور راستے پر کامیابی نہیں۔ اس کے لیے میرا وہ موضوع الگ ہو جائے گا، بہت سارے دلائل کئی مرتبہ آپ کے سامنے میں نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو بہت عیاں طور پر کھل کر کے بیان کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا، أَنَّ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یقیناً یہی ایک راستہ جو میرا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو اسی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور میرے اس راستے کے سوا اور راستوں کی اتباع ہرگز نہ کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، تو وہ تم کو ایک راستے سے ہٹا کے چیدہ کر کے پھوڑ دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی باتیں جو اللہ نے بیان کی وہ ہونا ہی، اور وہ ہوا۔ امت محمدیہ جب اپنے الگ الگ مسلک اور مذاہب بنا کر کے الگ الگ راستوں پر پڑی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شرازے کو بکھیر دیا،
ان کے اتحاد کو پامال کر دیا گیا، ان کی جو یونٹی تھی، یونائٹڈ تھے سب صحابہ کرام تابعین، متحد ایک جماعت تھی، ٹکڑے ہونے شروع ہو گئے۔ جب ٹکڑے ہونے شروع ہو گئے تو پورے طریقے سے کیا پاچا ہو چکا ہے اس امت کا، اب کوئی پرسان حال اس امت کا نہیں ہے۔ تو فتفرق بکم عن سبیلہ، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا اسی وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اگر تم محمد رسول اللہ کے اس بتائے ہوئے راستے کے سوا چلو گے، کسی اور راستوں کی اتباع کرو گے، فتفرق بکم عن سبیلہ، تو وہ تم کو ایک راستے سے ہٹا دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تم کو کر دیے، ہو گیا، ہو چکا۔ اب کیا ہے؟ اب توبہ کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، دل سے لوگوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، مگر کوئی تیاری نہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں زمین کی پشت پہ مسلمان تیاری نہیں اس بات کے لیے کہ ایک ہو جائیں گے، متفق ہو جائیں گے سب آپس میں اور رسول اللہ کی پیروی کریں گے، اس بات کے لیے تیاری نہیں۔ تو یہ جو باتیں قرآن نے بیان کیا، نصیحتیں کی، جو رسول اللہ کی مخالفت کرے گا، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کے چلے گا، ہم اس کو ادھر ہی موڑیں گے جدھر وہ مڑ گیا ہے، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے جو برا ٹھکانہ ہے۔ اور فرمایا کہہ دو ان لوگوں سے، آپ کے سب سننے والوں جنات و انسانوں سے آپ کہہ دو محمد، قل، یہی ایک سیدھا راستہ ہے، ان ھذا صراط مستقیم فاتبعوہ، تو ان سے بولو کہ اسی کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، اس کے سوا اور راستوں کی اتباع مت کرو۔ اسی طرح کی آیت کریمہ آپ کو اعراف میں ملتی ہے، سورۃ الاعراف میں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا اولیاء ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، من دونہ اولیاء، کھل کر کے بیان کرتا ہے قرآن کی چیز کو۔ کیا فرماتا ہے سورہ اعراف میں اللہ؟ کتنی واضح ہے، دیکھ لیجیے کتنی واضح ہے۔ اتبعوا، حکم آ رہا ہے، اتباع کرو کس کی؟ ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی جانب سے، اس کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور مت اتباع کرو اس کے سوا جو ہم نازل کر رہے ہیں، اس کے سوا اولیاء، اپنے اپنے اولیاؤں کی، اپنے اپنے سرپرستوں کی، اپنے اپنے بزرگوں کی، پیشواؤں کی اتباع مت کرو، مت کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، کہتا ہے قرآن سورہ اعراف میں، آیت نمبر 3 ہے سورہ اعراف میں، فرماتے ہیں کہ قلیلا ما تذکرون، مگر تم میں بہت تھوڑے ہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں، تم میں جو نصیحت پکڑتے ہیں وہ تھوڑے ہیں، بہت قلیل تعداد ہے تم میں جو نصیحت پکڑتی ہے، قلیلا ما تذکرون۔ تو اکثریت نافرمانوں کی ہے، جو ہم بتا رہے ہیں ہمارے نازل کرنا کی اتباع کرو، تم نہیں کرو گے، کثیر تعداد تمہاری نصیحت قبول نہیں کرتی ہے، تھوڑے ہی لوگ قبول کرتے ہیں، مگر کرنا یہی ہے۔ اسی بات کو سورہ انعام میں فرمایا ہے، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، قل ان ھذا صراط مستقیم فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون یتذکرون، اللہ فرمایا ہے۔ کیا بات ہے اس میں بھی؟ نبی ان سے بول دو سیدھا راستہ یہی ہے، اس کی پیروی کرو اور مت پیروی کرو دوسرے راستوں کی، ورنہ وہ تم کو ہٹا دیں گے، تم کو پھوڑ دیں گے ایک راستے سے۔ ہم تم کو وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے، تاکہ تم سمجھو، تمہاری نجات کے لیے بتائی جا رہی ہے یہ باتیں، تو تم سدھرو۔ سورہ انعام میں بھی بات فرمائی، اگر نہیں کر رہے ہو تم، جہنم تو ملے گی آخرت میں، وہ تو ہوگا ہی، تو ہونا ہی ہے۔ نبی کی اتباع اگر نہ کرو تو کیا ہوگا؟ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما چکے وہ بات، صحیح مسلم میں حدیث شریف موجود ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی، کل امت یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل من یابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ یہ واضح حدیث شریف موجود ہے رسول اللہ کی۔ رسول اللہ فرمائے کہ دیکھو میری امت جنت میں داخل ہوگی، پوری امت جائے گی، میری پوری امت جائے گی انشاءاللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل امت یدخلون الجنۃ، جائے گی، الا من ابا،
مستثنا کر دیا ان کو جو انکار کر رہے ہیں. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو جنت میں جانے سے انکار کر رہے ہیں وہ تو نہیں جائیں گے. تو صحابہ بڑی حیرت سے پوچھے قیلا من یابا یا رسول اللہ، رسول اللہ انکار کون کرتے ہیں؟ تعجب کی بات ہے نا، جنت میں جانے سے انکار کون کرتے ہیں؟ کون نہیں جائیں گے جنت میں؟ کون انکار کر رہے ہیں جنت میں جانے سے؟ تو رسول اللہ نے اس وقت جو فرمایا، کیا فرمایا؟ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرتے ہیں، من اطاعنی، اطاعت میری جو کرتے ہیں، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرتے ہیں، ومن عصانی، جو نافرمانی کرتے ہیں میری، فقد ابا، بس یقیناً وہی لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں جنت میں جانے سے. تو جو نافرمانی کرتے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتے، وہ جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر رہے ہیں. نافرمانی کرنا ہی ان کا اس بات کا انکار ہے. رسول اللہ کی نافرمانی کرنا خود اس بات کا انکار کر رہے ہیں وہ کہ جنت میں جانا نہیں ہے، ہم کو انکار کر رہے ہیں، وہ نہیں جائیں گے. کلیئر کہتا ہے رسول اللہ، کلیئر، جنت میں تو جائیں گے نہیں، یہ تو بات پکی ہو گئی. لیکن دنیا میں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. آخرت تو تباہ ہو ہی رہی ہوگی، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے. رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع کے بغیر ایمان نہیں. آپ کروڑ درجے ایمان کے دعوے کرتے رہیے، آپ لاکھ کروڑ ارب دعوے کر لیجئے آپ ایمان کے، آپ کر لیجئے. دنیا والے آپ کو مان بھی لیں گے، بڑے مومن ہیں، بڑے علامہ ظہر ہے، آپ بڑے تقی ہیں، پرہیزگار، سب مان لیں گے، آپ سب دکھ رہے ہیں، آپ دکھاوا آپ کا. لیکن آپ کے اندر اگر اتباع رسول نہیں ہے، اطاعت رسول نہیں ہے، تو یاد رکھ لیجئے کتنے ہی بڑے دعوے کر لو محبت کے، رسول اللہ کے، عشق رسول کے، دنیا سے بے نیاز ہونے کے، ترک دنیا کر دینے کے، ساری دنیا کو خیر آباد کہہ کر کے جنگلوں میں جا کے بیٹھ جاؤ سنیاس لے کے، دعوے کرو، انگوٹھے چومو، کھانے کھلاؤ، جو کرتے کرو، لیکن اطاعت کامل درجے کی اگر آپ کے اندر نہیں ہے، جو اللہ کے رسول چاہتے تھے آپ وہ نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ ایمان والے نہیں ہیں. یہ خود قرآن کہتا ہے بھائی. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ. کتنی عظیم اور جلالی آیت کریمہ ہے. کیوں نہیں پڑھ لے پڑتی اس امت کو؟ سمجھ میں نہیں آتا اس امت کے بڑے لوگوں کو، اکابرین کو، کیوں ان کے پڑھ لے نہیں پڑھ رہی؟ کتنی واضح ہے، اور کیا وضاحتیں چاہیے لوگوں کو ایک ہونے کے لیے، سمجھنے کے لیے، متقی ہو جانے کے لیے. اور کیا چاہیے؟ اصل کیا ہے؟ یہاں نہیں ہے تقویٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے تھے؟ تقویٰ ہونا، تقویٰ ہونا، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، بتا بتا کے بولے، دل کی، قلب کی طرف، قلب کی طرف بتا بتا کے رسول اللہ اشارہ کر کر کے بولے تھے تقویٰ ہونا، تقویٰ تو یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے. دل ہی سے صحیح نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ دل میں ہی کجی ہے، کیا کریں گے ایسے لوگوں کا؟ اور کیا دلائل چاہیے بتائیے؟ گرامر پڑھے ہوئے ہیں، عربی اچھی آتی ہے، بہترین عربی داں ہیں، مفتیان بن گئے ہیں، جی فتاوے دیتے ہیں، امت کے مسائل حل کرتے ہیں، مدرسوں میں بچوں کو درس حدیث دیتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، امت کے بچوں کو تیار کر کے حافظ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں، فضیلتیں کے امتحانات دلاتے ہیں، بڑے بڑے اساتذہ ہو گئے ہیں. مگر پھر کیا بات ہے، یہ امت کے بڑے اکابرین جو اپنے آپ کو کہلا رہے، رہبر کہلا رہے، ان کے کیوں نہیں پڑھ رہی ہوگی یہ بات؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. 65ویں آیت کریمہ آل عمران کی ہے، اللہ تعالیٰ نساء کی ہے، معاف کرنا، سورہ نساء کی ہے 65ویں آیت کریمہ. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سورہ نساء کی 65ویں آیت کریمہ میں؟ اللہ کا کیا ارشاد ہے؟ یہ اللہ کا ارشاد یہ ہے، تیرے رب کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اپنے جوش و جلال کی، اپنے وجود کی، اپنی ذات کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں، تیرے رب کی قسم محمد. اس سے بڑی قسم اور کیا ہو سکتی ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی قسم اللہ کھا لی. اللہ تعالیٰ کسی بات پر زور دینے کے لیے قسم کھاتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے. کسی ایک بات کو بہت گہرائی سے سمجھانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے اس بات کو اس پر زور دیتے ہیں.
آپ قرآن میں دیکھتے ہیں نا، والشمس والضحیٰ واللیل، یہ سب قسمیں کئی کے لیے آتی ہے. شمس سورج کی قسم، جی صبح کے وقت کی قسم، بہت ساری چیزوں کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں اللہ نے قسم کس کی کھائی ہے؟ خود اپنی قسم کھائی. فلا وربک، تیرے رب کی قسم محمد. ہاں کائنات میں ہر چیز کو چھوڑ دو، سب فانی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہے نا، ہر چیز فانی ہے. تیرا رب تو فنا نہیں ہوگا محمد، تیرا رب تو فنا ہونے والا نہیں ہے نا، وہ تو ہمیشہ باقی رہے گا تیرا رب. قسم تیرے رب کی ہے، اس سے بڑی کیا بات چاہیے. لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. کون ایمان والے نہیں ہیں؟ کس کے بارے میں؟ جلال ہے، اللہ کا غصہ ہے، قسم کھا کے بول رہے ہیں تیرے رب کی قسم ہے. لا یؤمنون حتی یحکموک، ایمان والے نہیں ہیں جب تک کہ تجھے حاکم نہیں مانیں گے اپنے فیصلوں میں. زندگی کے تمام مسائل میں، باہمی تمام اختلافات میں، جتنے ہوں گے ان کے اختلافات، فیما شجر بینہم، کیا فرماتے ہیں؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، بینہم ما شجر بینہم، جو بھی ان کے آپس کے اندر مسائل ہوں گے، اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، حجتیں ہوں گی، جو بھی ہوگا مسئلہ زندگی کا، فیما شجر بینہم، ان سب میں تجھ کو میرے نبی حاکم نہیں بنا لیں گے. یہ لوگ تیرے فیصلے کی طرف نہیں آئیں گے پلٹ کر کے، اور اس پر راضی نہیں ہو جائیں گے تیرے فیصلے پر. یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، تیرے رب کی قسم ایمان والے نہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر ان کے دلوں میں کسی قسم کا کھٹکا بھی نہ ہو، باریک سے باریک کھٹکا بھی نہ ہو. رسول اللہ کا فیصلہ آیا اور وہ فیصلے کے آنے کے بعد ایک باریک سے باریک کھٹکا بھی ان کے اندر نہ ہو، کوئی حرج محسوس نہ کرے اپنے قلب کے اندر، کوئی کجی نہ ہو. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، بلکہ ان کو سر تسلیم خم کرنا ہوگا. اس وقت تک کوئی ایمان والے نہیں ہے. اس کے لیے ہم قسم، اللہ فرما رہے ہیں ہم قسم کھا رہے ہیں محمد تیرے رب کی قسم ہے، بس اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. کوئی ایمان والے نہیں، کوئی ایمان ہی نہیں. اور یہ امت کے غدار بنے ہوئے، رسول اللہ کو حاکم بنانا تیار ہی نہیں. دنیا بھر کے مباحثے ہیں، مناظرے ہیں، حجتیں ہیں، تکراریں ہیں، کہیں سے بھی اپنی بات منوانے کی کوشش ہے. ہر فرقے کی، ہر فرقہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے. رسول اللہ کی احادیث کے آنے کے باوجود حجتیں، اس میں تعویلات، جی بہت سارے مسائل امت کی اسی طرح کے چل رہے ہیں. میجر بنیادی چیزوں میں بھی اختلافات کرتے ہیں، توحید کے معاملے میں اختلافات کرتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لی، سجدہ گاہ بنا لیا. آپ نے اپنے گھر والوں سے اور اپنے صحابہ سے آپ نے کہا، ارشاد فرمایا، ان لوگوں کو حکم دیا، خبردار میری قبر کو ایسا نہیں ہونے دینا تم لوگ. سب گھرانے والے موجود تھے، صدیق اکبر ہے، پورے تمام صحابہ ہے، بیویاں موجود ہے، بیٹیاں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ خبردار تم میری قبر سجدہ گاہ نہ بننے دینا. یہی حدیث کی وجہ سے حضرت عائشہ کی وہ روایت آتی ہے، ہماری اماں حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک، جو قبر مبارک ہے، وہ حجرے میں ہے نا، رسول اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر، چار دیواری کے اندر، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم خود فرما چکے تھے. وہ آپ کی وفات کے بعد بہت ساری تکرار چلی ہے، اس کے اوپر بھی معلوم ہے نا آپ لوگوں کو، تدفین کہاں ہوں گی رسول اللہ کی. صحابہ کے اندر تکرار چل رہی تھی، تدفین کہاں کریں گے رسول اللہ کی. تو ابوبکر صدیق بولے، آپ لوگوں کو یاد ہے، یاد دلائے،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہے آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے تھے ہم لوگوں کو؟ انبیاء جس جگہ پر قتل یا انتقال کر جاتے ہیں یا شہید ہوتے ہیں، جہاں ان کی موت آتی ہے انبیاء کی، وہیں پر ان کی قبر بنائی جاتی ہے، اسی جگہ پر جہاں وہ فوت ہوتے ہیں وہیں پر ان کی قبر مبارک بنا دی جاتی ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے تھے ہم لوگوں کو، یاد آیا صحابہ کو؟ کہا جی یاد ہے۔ کہا پھر جہاں آپ فوت ہوئے ہیں، عائشہ کا حجرہ ہے وہ، تو بس جس چارپائی پر جہاں بیٹھ کر کے آپ کا انتقال ہوا ہے اسی کے نیچے آپ کی قبر مبارک بنا دی گئی، عائشہ کے حجرے میں۔ یہی انبیاء کا طریقہ تھا، اصول ہے، سنت ہے، بنا دی گئی۔ تو حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ جب آئیں گے کثیر، رسول اللہ سے محبت تو بے تحاشا ہوتی ہے لوگوں پر، بہت ایمانی تقاضا ہے، وہ تو رسول اللہ ہے بھائی، لوگوں کی عقیدت جڑی ہوئی ہے رسول اللہ سے۔ تو اگر ہم کو اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ ان کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں گے رسول اللہ کی، تو ہم لوگ کیا کرتے، اس کو کھلی رکھتے تھے، وہ جو چار دیواریاں ہیں وہ توڑ دیتے ہم۔ عائشہ فرما رہی ہیں ہم وہ دیواروں کو توڑ دیتے اور اس کو اوپن کر کھلا کر دیتے آنے جانے والوں کے لیے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، آنے جانے والے آتے دیکھتے جاتے، ہم اس کو کھلا کر دیتے، مگر ایسا ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ عائشہ فرما رہی ہم ایسا نہیں کر سکتے، اس واسطے نہیں کر سکتے کہ لوگ عقیدت کی وجہ سے کہیں وہاں پر بیٹھ جائیں گے، مجاوری کرتے بیٹھ جائیں گے، سجدے کر دیں گے، آ کر کے عقیدت سے جھک پڑیں گے، اس بات کے خدشے ہیں، اس لیے ہم اس کو کھلا نہیں کر سکتے۔ اگر وہ اندیشہ نہیں ہوتا تو شاید ہم لوگوں کے لیے کھلا چھوڑ دیتے۔ اور یہ کیوں کہہ رہی ہے ماں، ہماری ماں یہ کیوں بول رہی ہے؟ ہم اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ لوگ سجدہ گاہ بنا لیں گے، اگر یہ اندیشہ نہ ہو تو ہم شاید چھوڑ دیتے، لیکن ایسا نہیں، ہم کو اندیشے ہے کہ لوگ ایسا کر سکتے ہیں تو ہم نہیں کھلا چھوڑ رہے ہیں۔ یہ کیوں بول رہی ہے ماں؟ کیونکہ رسول اللہ نے خود فرمایا لعنت بھیجتے ہوئے، یہود و نصارہ پہ اللہ تیری لعنت اور پھٹکار ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے نا۔ وہی سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ میں تو ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا گیا جی، یہاں تو اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا گیا ہے، اولیاءوں کی مزاروں پر خبریں پر جا کے سجدے ہو رہے ہیں، تو یہاں تمہاری نافرمانیوں کا کیا عالم ہے دیکھ لو۔ ایک مثال دیا میں نے آپ کو، اس پر کتنے حجتیں آپ کی، اتنی واضح حدیث ہے نا۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا، میں مسلم شریف میں روایت ہے موجود، میں تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ خبروں کو پکی نہ بناؤ، خبروں پر بیٹھنے سے میں تم کو منع کرتا ہوں، ان کو پکی کرنے سے تم کو منع کرتا ہوں۔ کیوں بھائی؟ اگلے لوگ جو تھے، جو مشرکین تھے، ان کو کیا چیز غارت کر دی تھی، نہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ جب خانہ کعبہ فتح مکہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں، فتح ہو گیا، خانہ کعبہ کی کنجیاں حوالے ہو گئی، مشرکین سرنڈر ہو گئے، ابو سفیان مسلمان ہو گئے، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، خانہ کعبہ کی کنجیاں رسول اللہ کی خدمت میں آ گئی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا خانہ کعبہ کے جو بتاں تھے وہ توڑ کے پھینکے، نکال کے باہر صاف کر رہے ہیں، سب بتوں کو نکال کے باہر پھینک دیے، تو خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کی تصویر گری، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کے یہ فرماتے ہوئے اٹھائے، صاف کرتے ہیں کہ ان کا بیڑا غرق ہو ان مشرکین کا، انہوں نے میرے باپ ابراہیم کو بھی نہیں چھوڑا، اس کی بھی پوجا کر دی۔ کیا بولے رسول اللہ؟ ان کا بیڑا غرق ہو، انہوں نے میرے باپ ابراہیم کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی اللہ کا شریک بنا دیا، جبکہ وہ موحدین کا صدر ہے، توحید کے سب سے بڑے داعی ہے ابراہیم خلیل الرحمن، تو ان کی پوجا کر ڈالی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو کرتے کیا تھے یہ مشرکین؟ پرانے زمانے کے یہ اللہ کے بزرگان دین جو اللہ والے لوگ تھے، انہی کی پوجا پاٹ کرتے تھے، انہی کو اللہ کا شریک بناتے تھے نا۔
اسی لیے تو مسلم شریف میں وہ روایت موجود ہے صحیحین کے اندر کہ میں تم کو قبروں پر جانے سے، قبرستان جانے سے منع کرتا تھا پہلے، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں جاؤ قبرستانوں کو جاؤ، تم کو تمہاری موت یاد آئے۔ تو منع کیوں کرتے تھے؟ کتنی واضح حدیث ہے نا بھائی، میں تم کو منع کرتا تھا اب کہتا ہوں جاؤ۔ تو کیوں منع کرتے تھے؟ منع اس لیے کرتے تھے کہ یہی شرک کے دروازے کھلیں گے۔ دور قدیم میں گمراہی کے اسباب یہی ہے۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، نصرانیوں نے مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، مریم کو اللہ کی بیوی سمجھ لیا گیا۔ شرک کے دروازے ایسے ہی کھلتے، اللہ والوں کی عقیدت نہیں کھلتے ہیں، ان کو غلو کر دیتے ہیں ان کی محبت میں، اللہ والوں کی محبت میں، ولیوں کی محبت میں، نبیوں کی محبت میں ان کو غلو کر دیتے ہیں اور اللہ کے درجے میں جا کے پہنچا دیتے ہیں۔ دروازے ایسے ہی کھلتے ہیں شرک کے۔ تو رسول اللہ فرما رہے کہ میں تم کو منع کرتا تھا قبرستانوں میں جانے سے پہلے، کیونکہ وہ ابھی تمہاری توحید کا کام پورا نہیں ہوا ہے، ابھی تمہارے اندر وہ چھاپ ہوگی پرانی آبا اور اجداد کی۔ قبرستان جاؤ گے تو ان کی عقیدت میں پھر وہی کرو گے، شاید اس کے اندیشے رسول اللہ کو تھے، رسول اللہ حکیم ہے، حکمت والے ہیں، تو آپ منع کر دیے تھے شروع میں۔ تو وہی بات فرما رہے ہیں، میں تم کو منع کر دیا تھا، اب توحید جب تمہارے اندر راسخ ہو گئی ہے، اب اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر چکے ہیں کہ میرے صحابہ اب مضبوط ہو گئے توحید میں، اللہ کی معرفت میں، اب وہ کسی خبر کی پوجا وجا کرنے سے رہے، اب تو نہیں کریں گے یہ لوگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت فرما رہے کہ اب تم قبرستان کو جایا کرو، اور وہ بھی کیوں جایا کرو، کلیئر کر دیا اس کو بھی، اس لیے کہ تم کو تمہاری موت کثرت سے یاد رہے، موت کے بعد کی زندگی کا ڈر رہے تمہارے اندر۔ یہ ہے۔ اور وہ جو روایت ہے جس میں یہ فرما رہے ہیں میں تم کو منع کرتا ہوں اس بات سے کہ تم خبروں کو، اپنی خبروں کو پکی نہ بناؤ، اور خبروں پر بیٹھنے سے میں تم کو منع کرتا ہوں۔ تو بیٹھنے سے مراد کیا ہے؟ ذرا میرے کو ایک بات بولو، کوئی آدمی جا کے خبر کے اوپر بیٹھے گا؟ عقل کی بات بولو میرے کو۔ کوئی ذلیل آدمی ہوگا، کوئی شریر ہوگا تو ہی جا کے کسی کی خبر پہ بیٹھے گا، چڑھ کے اس کی خبر پہ، ورنہ ہر آدمی کچھ تو احترام کرے گا مرنے والے کا، اس کی خبر ہے کسی کی، اس پہ پاؤں رکھ کے چڑھ کے تو نہیں بیٹھے گا نا، بیٹھے گا کیا؟ تو رسول اللہ کے حکم میں تو اگر کوئی بیٹھنا چاہتا تو بیٹھ بھی نہیں سکتا وہ، کیونکہ حکم، اگر وہ رسول اللہ کا محبت کرنے والا ہے تو ویسے ہی نہیں بیٹھنا ہے، اس کو حکم آ گیا، اور ادب کا تقاضا بھی نہیں ہے، کیوں بیٹھے گا بھائی؟ فطری تقاضا بھی نہیں ہے، اخلاق کا تقاضا کیا ہے؟ نہیں بیٹھے گا کوئی آدمی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں خبروں پر بیٹھنے سے منع کرتا ہوں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ خبروں کے پاس بیٹھ کے خبروں کو کیچ کرنے سے روکتا ہوں۔ اب میں کھل کے بول رہا ہوں بھائی، اور کیا بولوں؟ خبروں کو کیچ کر رہے ہو تم بیٹھ کے، مجاور بن کے جو بیٹھ جاتے ہو وہاں پر، جو دھندا چلاتے ہو خبروں پر بیٹھ کر کے۔ جب خبر پر آگے بیٹھنا ہی منع ہے تو وہاں مجاوری کرنا کیسے؟ وہ تو بدرجہ اولا حرام ہو گیا نا۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ تو اس کو پکی کرنا بھی منع ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح فرما دیا نا، اب یہاں اطاعت کر رہے ہیں، کتنے بہانے، کتنے ہیلے، نہیں وہ خبر کے اوپر دیوار اٹھانا منع ہے۔ ارے وہ بدبخت کے بچے، کون آدمی ہے جو خبر کے اوپر دیوار اٹھائے گا؟ مجھے بتاؤ، کیسی حرامی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خبروں کے اوپر دیواریں مت بناؤ، اس کو پکی مت کرو، تو وہ خبر کے اوپر دیوار اٹھانا منع ہے۔ اطراف 4 دیوار بنا کے اس کو بنانا وہ اس میں شامل نہیں ہوتا، وہ چھت بنا سکتے ہیں، تعویلات کرتے ہیں اس کی۔ تو کون عقل مند آدمی ہے جو خبر کے اوپر دیواریں اٹھائے گا؟ مجھے یہ بتائیے، ان لاجک دیکھیے۔ اچھا چلو تمہاری لاجک پکڑ بھی لیتے ہیں، تو ذرا نکل کے دیکھو، جتنے گنبدوں کے نیچے خبریں ہیں وہ سب خبریں ہی اٹھی ہوئی ہے اتنی اتنی، یہ تمہارے باپ کا دین ہے، یہ کیسا اٹھائے پھر تم؟ اگر وہ حرام ہے، خبر ہی نہیں اٹھانی ہے تو پھر اٹھائے دو۔ اپنا دین جو انہوں نے گھڑ لیا رسول اللہ کے دین کے سوا، وہ ان کو کسی قیمت پہ چلانا ہے، وہ چلانا ہی ہے ان کو، وہ حجتیں کرنی ہے ان کو کسی قیمت۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ کا، سزا کے لیے اللہ جو بیان فرما رہے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول اللہ کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ ہدایتیں واضح کر دی گئی۔ ہدایتیں کس کے ذریعے واضح ہو چکی ہے بھائی؟
محمد رسول اللہ کے ذریعے ہی ہدایت واضح ہو گئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. رسول اللہ پر اللہ نے نازل کر دیا آیت مبارکہ، دین آج ہم نے مکمل کر دیا، نعمت اتمام کر دی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی بنائے گئے کہ جن کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے. کس لیے بھیجا گیا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ تمام ادیان باطلہ پر یہ اسلام کو غالب کر دے. اس لیے بھیجے گئے ہیں، وہ اپنا کام کر چکے. محمد رسول اللہ وہ کامل ہو گیا، ہدایتیں پوری ہو گئی. اب رسول اللہ کی نصیحتیں جو ہے اس کو مانے بغیر امت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. جنت میں نہیں جائے گا اس کو نہیں مانے گا، اور دنیا میں سرخرو بھی نہیں ہوگا. دونوں چیزیں یاد رکھ لیجیے آپ. آخرت بھی تباہ ہوگی، دنیا بھی تباہ ہوگی رسول اللہ کی نافرمانی کے عوض میں. تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ کی مخالفت کرنے والا جو بھی ہو، ہدایتوں کے واضح ہونے کے بعد مخالفت کر رہا ہو اگر کوئی آدمی، اور وہ یتبع غیر سبیل المؤمنین، اور سبیل المؤمنین کے سوا چل رہا ہو، ٹھیک ہے، تاریخ بھری ہوئی ہے. ان عقیدوں کی جڑوں کو کاٹ دیا تھا صحابہ نے. حضرت عمر نے بھائی درخت پہ تلواریں لٹکا رہے ہیں تو جڑ سے اکھڑوا دیا اس کو. اکھڑوایا کہ نہیں اکھڑوایا؟ خالد بن ولید کے بارے میں لوگ بول رہے تھے کہ خالد بن ولید جہاں جاتے ہیں فتح ہو جاتی ہے تو گھر کو بلا لیے. خالد بن ولید کو میدان جنگ میں سے واپس بلا لیے سیدھا. جب لوگوں کی زبان سے سنے حضرت عمر کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ خالد گئے ہیں تو پھر فتح تو ہوگی، خالد جانے کے بعد فتح نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لوگ بول رہے ہیں خالد گئے تو فتح ہو کے لوٹیں گے، لشکر تو غازی بن کے لوٹے گا. تو حضرت عمر کے کانوں سے ٹکرائی یہ بات، معلوم ہوا کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، خالد گیا تو پھر فتح پکی ہے. تو عین معرکے میں سے ایک قاصد کو بھیجائے، یزیدی کو بھیجائے، پیغام دے کے جاؤ یہ خط خالد کو دو. تو وہ بیچارے کئی دنوں کا سفر طے کر کے وہاں پہنچے، محاذ پہ جہاں لشکر جنگ لڑ رہا ہے، وہاں جا کر کے سپہ سالار یہی ہے خالد بن ولید، میجر وہاں کے جنرل وہی ہے، کرنل وہی ہے، میجر. تو لے جا کے ان کو خط دیے میجر صاحب کو. خط آیا گورنمنٹ امیر المومنین کا، خلیفہ مسلمانوں کے خلیفہ کا. تو حضرت خالد بن ولید خط پڑھے، اس میں اتنا ہی لکھا ہوا ہے کہ آپ معزول کر دیے گئے، آپ معزول کر دیے گئے، گھر واپس چلے جائیے. آپ جنگی محاذ سے اپنا پوسٹنگ چھوڑ دیجیے، فلاں فلاں کو پوسٹنگ دے دیجیے، حوالے کر دیجیے، چلے جائیے آپ. اب وہ اطاعت امیر ہے وہاں پر، چوں چرا اگر مگر کیوں میرے کو سسپینڈ کر رہے ہیں، میرا کیا قصور ہے، کچھ بھی بات نہیں. خالد بن ولید نے ایک لفظ نہیں پوچھا. خط آیا امیر المومنین کا، کہتے ہیں معزول ہو گئے، آپ معزول ہو گئے، گھر جاؤ. گھر چلے گئے، چھوڑ دیے لفظ، چلے گئے گھر. اگر مگر چوں چرا حجت لڑائی جھگڑا. آپ کی جماعت ہوتی آج بھائی، آپ کی جماعت کے ہوتے تو کیا کرتے؟ اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہوں میں تیری، کیا کرنا میرے کو، میں کیا کرا تیرے کو، پہلے صفائی دے، پہلے سب حجتیں ہوتی پوری، پہلے ریزن بولو کہیں کو کر رہی نہیں. ایمان کی بات کرنا، قوم لدہ ہے نہیں ہے. اور باتاں کیا کرتے بڑے، ہم سلفی منہج سلف پر ہے کہتے. کس کا سلف کا منہج، کا منہج، کس کو بول رہے منہج، کدھر ہے تم لوگ؟ خاموش گھر چلے گئے، آواز نہیں، معزول ہو گئے. بعد میں ان کو معلوم ہو رہا معزول کیوں کرے، پوچھ رہے نہیں، خود سے معلوم ہوتا، خود ہی معلوم ہوا. جب حضرت خالد بن ولید گھر آ گئے، گھر بیٹھ گئے، کئی دن تک وہ معرکہ چلا. اس کے بعد وہ معرکے میں فتح ہو گئی، دوسرے جو سپہ سالار دوسرے صحابی بنے، فتح ہو گئی اور لشکر فاتح بن کے لوٹ کے آیا. تب خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے حضرت عمر بن خطاب، لوگوں تم لوگوں نے یہ کہا تھا کہ خالد جہاں جاتا ہے وہاں فتح ہوتی ہے، اور یہ باتیں تم پکار کے بول رہے تھے، خالد گیا تو فتح پکی ہے. دیکھو خالد کو ہم نے واپس بھیج دیا، اس کے گھر بیٹھا ہوا ہے خالد، اور لشکر کی کمانڈ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، فتح ہو کے لوٹا لشکر. تو بولے فتح خالد نہیں،
فتح اللہ کراتا ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، فتح و شکست اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، خالد کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ پیغام دیے پوری امت کو۔ دیکھو خالد تو گھر کو آگے بیٹھ گئے اور فتح ہوئی، تب معلوم ہوا خالد بن ولید کو کہ یہ چل رہا تھا یہاں، اس لیے میرے کو معزول کر کے بلایا بالمؤمنین۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس وقت ان کو معلوم ہوا، پھر اس کے بعد ان کو بحال کر دیے، پھر سے ان کی جو ڈیوٹی تھی ان کو واپس سونپ دیے۔ لوگوں کی اصلاح کرنے کے بعد بتا دیا کہ دیکھو خالد کے ہاتھ میں نہیں ہے فتح و شکست، فتح دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ توحید کا اس طرح انہوں نے حفاظت کی ہے صحابہ کرام نے، توحید کی، اللہ کے رسول کے چھوڑے ہوئے دین کی۔ یہ تھا وہ صحابہ کا۔ مجھے بتاؤ بھائی، کوئی شجر اکھاڑ کے پھینک دیا نا، بتا رہا ہوں نا آپ کو میں بھی، ارے یہ تو شجر کی بات تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی تھی، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ ایک روایت یہ ہے حدیث شریف میں کہ صحابہ کرام کہیں سے گزر رہے ہیں تو دور قدیم میں مشرکین فتح کے لیے ایک جھاڑ تھا، ایک درخت تھا جس پر وہ اپنی تلوار لٹکاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہاں سے برکت ملتی ہے، اس جھاڑ سے برکت حاصل ہوتی ہے تو فتح مل جاتی ہے، ان کا عقیدہ تھا۔ تو جو صحابہ کرام مسلمان ہو کے آئے تھے نئے نئے، ان کے دماغوں میں یہ بات ہے کہ ایسا کوئی تبرک والا جھاڑ ہم کو بھی مل جائے۔ تو رسول اللہ سے درخواست لگا کے بول رہے ہیں مسلمان جو نئے بنے، رسول اللہ آپ متبرک اپنی طرف سے کوئی ایسا مقام ہمارے لیے مقرر کر دیجئے جہاں سے ہم کو بھی فیض ملے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے کوئی متبرک ایسا جگہ، ایسا مقام ہمارے لیے تعین کر دیجئے جہاں سے ہم بھی ایسا فیض حاصل کریں جیسے یہ لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں اس جھاڑ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، آنکھیں سرخ ہوئی اور فرمانے لگے وہ لوگوں تم نے تو وہ بات کر دی جو موسیٰ کے لوگوں نے کہی کہ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی ایک بار بولی تھی اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کی طرف دھیان لگانے کے لیے ہم کو ایک بت بنا کے دے دو موسیٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے تھے میں ایسی جاہل امت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اتنا کام کرنے کے بعد بھی توحید پڑھ لینی پڑی اور یہ بات بولے تھے۔ تو یہاں پر بھی نئے نئے جب ہو رہے تھے تو تربیت ابھی ہو رہی ہے اور یہ اس طرح کی بات کر دی تھی۔ تو رسول اللہ نے ان کو ڈانٹا، کہا تم نے وہی بات کی جو موسیٰ کی امت نے کی۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات بولے تھے، وہ جو معروف حدیث ہے نا جس کو آپ بیان کرتے ہیں، اس واقعے کے بعد بولے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے۔ یہ یہود و نصارہ بنا کے بیٹھے تھے وہ جھاڑ درخت، کسی نبی کا درخت ہوگا، کسی نبی نے آرام کیا ہوگا تو وہ متبرک سمجھ کے بیٹھے تھے اس کو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بولے تم لوگ بھی یہود و نصارہ کے قدم پہ قدم رکھ کے چلو گے، اگر وہ کسی سوراخ سے ڈسے گئے تم بھی ڈسے جاؤ گے۔ یہ اس وقت بولے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو۔ دیکھو آج یہود و نصارہ کے نقش قدم پر کس طرح چل رہی ہے امت، اور ایگزیکٹلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے وہ بات پوری ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں آپ کو؟ تو یہ سب کے سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ہی چل رہے ہیں، لیکن دعوے یہ ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے۔ کیسے؟ عاشق رسول، محبوب رسول، محب رسول، دعوے بڑے بلند بانگ، لیکن ہے کہاں؟ سب انشقاق رسول۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، جب ہدایت رسول اللہ کے ذریعے واضح ہو چکی، اب کیا جواز ہے کہ رسول اللہ کی مخالفت کی جائے؟ مگر کر رہے ہیں نا، اور اس پہ تعویلات کر رہے ہیں اس کے اوپر، نہیں وہ ایسا نہیں ہے، وہ ایسا ہے، وہ یوں ہے، وہ چلا ہے، وہ فلاں ہے، تعویلات دنیا بھر کی ہے تاکہ اپنا برقرار رہے۔ جی تو انہی کے بارے میں سمجھ لیجئے، دنیا تو تباہ ہو ہی رہے، آخرت تباہ ہو ہی رہی، جنت میں تو نہیں جائیں گے، لیکن دنیا بھی برباد ہوگی۔ وہی بات ہے سورہ نور میں جو میں پڑھ کے سنایا ہوا۔ کیا فرمایا سورہ نور میں؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔
ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو میرے نبی محمد کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں. ان تصیبہم فتنۃ، ہم ان کو مصیبتوں میں اور فتنوں میں ڈال دیں گے. او یصیبہم عذاب علیم، یا ہم ان کو مبتلا کر دیں گے دردناک عذاب میں. فتنوں میں مبتلا کر دیں گے یا دردناک عذاب سے دوچار کر دیں گے. اللہ اکبر کبیر. تو دنیا بھی گئی آپ کی. اب جو فتنے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، جو مصیبتیں مسلمانوں کے سر پر اس وقت منڈا رہی، یہ کس کی نافرمانی کے عوض میں ہو رہا ہے؟ جی ایک بات یاد رکھ لو، پیشن گوئیاں جو رسول اللہ نے فرمائی کہ زمین میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، تو وہ پیشن گوئیاں جو رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ تقدیر ہے، وہ کائنات کی تقدیر ہے، ہوگا. جو رسول اللہ فرما رہے ہیں نا، میری امت کے بارے میں تو فرمایا تھا، ابھی جو روایت سنائے آپ کو کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، تو اس کا مطلب رسول اللہ علیہ وسلم اس کام کو اچھا قرار دے رہے ہیں. جو رسول اللہ خود سنا رہے ہیں کہ تم یہود و نصارہ کی مشابہت کرو گے، جس سوراخ سے اگر کسی سوراخ سے وہ ڈسے گئے تم ڈسے جاؤ گے. تو کیا رسول اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا مطلب یہ ہونا چاہیے ہے؟ رسول اللہ کے بولنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا ہونا چاہیے یہ بولنا چاہ رہے ہیں آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا. اچھا نہیں ہے یہ ہونا لیکن ہوگا. اچھا نہیں ہے مگر ہوگا کا مطلب تقدیر ہے، تقدیر ہے یہ ہوگا، تمہارے مقدر میں ایسا ہونا ہے وہ ہوگا. تو پیشن گوئیاں یہ ہوتی جی، جیسے کہ وہ حدیث آتی ہے فرقوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودی 71 فرقوں میں بڑھ گئے تھے، نصرانی 72 فرقوں میں بڑھ جائیں گے. میری امت پر ایک وقت آئے گا 73 فرقے ہو جائیں گے اس امت کے. خواہشوں کے اعتبار سے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے. پوچھا کون رسول اللہ؟ تو فرمایا جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہے وہ اسی پر ہوں گے جو نجات پائیں گے. جس پر میں ہوں، اور آج کا دن بھی فرمایا الیوم، الیوم کہہ کر کے فرمایا آج کا دن، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں وہ اسی پر ہوں گے تو نجات پائیں گے. تو رسول اللہ علیہ وسلم جب یہ خبر دے رہے ہیں کہ 71 فرقے یہودیوں کے، 72 نصرانیوں کے ہو چکے تھے اور یہ میری امت 73 میں بٹے گی، تو کیا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہونا چاہیے تم لوگوں کو 72 73 میں ہونا چاہیے؟ فرما رہے ہیں پسندیدہ ہے یہ عمل، ہونا چاہیے نہیں. یہ فرما رہے کہ مقدر ہے تمہارا یہ ہو جائیں گے تم. اچھا نہیں ہوگا یہ لیکن ہوگا. اچھا تو نہیں ہوگا، یہ گمراہ ہو جائیں گے. اور کیا بول رہے ہیں؟ خواہش کے اعتبار سے سب جہنم میں جائیں گے. تو پسندیدہ تو نہیں ہے نا، سب جہنم میں جائیں گے. ایک ہی بچے گا، اور وہ ایک وہ ہوگا جس پر آج میں اور میرے. اس وقت جب رسول اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں آج کہہ کر کے، تو اس وقت رسول اللہ اور وہ صحابہ وہ کون سے فرقے پر تھے؟ وہ کون سا منہج تھا؟ وہ کون سا مسلک تھا؟ وہ کون سا مذہب تھا ان کا؟ مجھے بتائیے. جس دن رسول اللہ علیہ وسلم یہ بات بول رہے ہیں، جس دن صحابہ میں کھڑے ہو کے رسول اللہ علیہ وسلم یہ بات بول رہے ہیں الیوم ما انا علیہ واصحابی، آج کا دن جس پر اے صحابہ میں ہوں اور تم لوگ میرے صحابہ ہو، وہ اسی پر رہیں گے وہ لوگ جو نجات پائیں گے. تو وہ اس وقت کیا تھے؟ ان میں سے کون حنفی تھا، کون شافعی تھا، کون مالکی تھا، کون حنبلی تھا، کون دیوبندی تھا، کون بریلوی تھا، کون سہروردی تھا، کون نقشبندی تھا، کون قادری تھا، کون چشتی تھا؟ مجھے بتاؤ کون بیابانی تھا؟ سب کے سب صرف محمدی تھے. سامنے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ان کے فالوور. اور کچھ تھا اور کچھ نہیں تھا اور کچھ نہیں تھا. اللہ جو کتاب نازل کرتا تھا وہ کتاب کی تعلیم تھی، اور جو محمد رسول اللہ سکھاتے تھے وہ درس تھا، اور کچھ نہیں تھا. اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ کی سنتوں کے سوا کچھ نہیں تھا ان کے پاس. تو رسول اللہ علیہ وسلم اس دن کے بارے میں بتا رہے ہیں مثال دے کر کے، الیوم، آج کا دن جو ہے جس پر میں ہوں اور تم میرے صحابہ ہو، یعنی اللہ کی کتاب جو میں تم کو سمجھاتا ہوں، جو سکھاتا ہوں، اور جو میری سنت طریقے ہیں جو میں تم کو بتاتا ہوں، بس وہ اسی پر رہیں گے. اس وقت بھی، اس فتنوں کے دور میں بھی وہ اسی پر رہیں گے، نجات پائیں گے. جو نہیں ہوں گے وہ نجات نہیں پائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، فطر اپنی اپنی خواہش کے اعتبار سے.
یہ حدیث ہے. تو یہ مقدر ہے نا, یہ کیا ہے, یہ مقدر ہے ہونا, یہ ہوگا, یہ 50,000 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, یہ پسندیدہ نہیں ہے, یہ ہوگا. بیت المقدس کا فتح ہونا تقدیر ہے, پھر سے اس کا مسلط دوسری قوم کا ہو جانا مقدر ہے, پھر سے اس کا آزاد ہونا مقدر ہے. ان کے بیچ میں جو کچھ ہنگامہ آرائی ہوگی, جو خورزیاں ہوں گے, جو لڑائیاں ہوں گے, وہ بھی سب کیا ہے, مقدر ہے. اور یہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, کر چکے ہیں نا. کوئی آدمی بولے گا ایک آدمی قاتل قتل کر دیا, ایک مقتول قتل ہو گیا, جی قاتل قتل کر دیا, اس کی پیشن گوئی بھی رسول اللہ نے کی ہوگی کہ وہ قتل کرے گا, اور مقتول قتل ہوگا, اس کی پیشن گوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوگی. ایسے بہت سارے واقعات ہیں, ایک نہیں بے شمار ہے ایسے واقعات. تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو یہ پیشن گوئی کر دی کہ یہ مقتول قتل ہو جائے گا, تو کیا وہ جنتی ہی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو. ایک صحابی تو نہیں کہہ سکتے آپ اس کو, کیونکہ صحابی تو وہ ہوتے ہیں جو ایمان کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہیں, پر ایمان کے ساتھ. صحابی کی تعریف ہی ہے. رسول اللہ کے صحابی کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ صحابی کو ڈیفائن نہیں اس طرح سے کیا جاتا ہے, اس کا ایکسپلینیشن ہی یہ ہے کہ صحابی ہی اس کو کہتے ہیں جو پورے ایمان کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرتا ہے, ان کو دیکھتا ہے, ان کو فالو کرتا ہے, وہ صحابی ہے. صحابی کے لیے یہ ضروری, یہ ہونا شرط ہے, تبھی تو صحابی ہے. ورنہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے ایمان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ایمان نہیں رہتا رسول اللہ کے اوپر, ساتھ تو ہے, فالو بھی کر رہا ہے رسول اللہ کو, لیکن وہ صحابی نہیں کہلائے گا, وہ منافق کہلائے گا. جیسے عبداللہ ابن سلول رسول اللہ کے ساتھ رہتا ہے, اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اس کے باوجود صحابی اس کو نہیں بول سکتے آپ. کیوں؟ کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے ساتھ صحبت اختیار نہیں کرتا ہے, تو وہ منافق ہے. تو ایسے منافقین تو 12 تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا, صحابہ کو معلوم ہو گیا 12 تو یہ منافقین ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکال دیے تھے 12 کو, تو وہ تو ننگے ہو گئے تھے وہ تو 12. لیکن اور بھی بہت سارے منافقین تھے بے شمار, جن کے بارے میں رسول اللہ نے صحابہ کو بتایا ہی نہیں تھا. تو صحابی کی پہچان بتا رہا ہوں آپ کو. تو ایک آدمی ایسا ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں بڑھ چڑھ کے ایک جہاد میں حصہ لے رہا ہے, ایک معرکے میں لڑ رہا ہے, دشمنوں کے ساتھ بھڑ رہا ہے, مسلمان ہے, بھڑ رہا ہے. مسلمان مومن بھی ہو سکتا ہے, مسلمان منافق بھی ہو سکتا ہے. مسلمان الگ چیز ہے, مومن الگ چیز ہے, یاد رکھ لیجیے آپ. مسلم اور مومن کا فرق میں نے کئی مرتبہ آپ لوگوں کو سمجھایا. مسلم اور مومن الگ الگ ہے. مومن منافق نہیں ہوتا ہے, مومن صرف مومن ہوتا ہے یا پھر منافق ہوتا ہے. یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. نفاق اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہے. مومن ہے تو منافق نہیں ہوگا, منافق ہے تو مومن نہیں ہوگا. لیکن ایک مسلم مومن بھی ہو سکتا ہے, منافق بھی ہو سکتا ہے مسلم. ٹھیک ہے, سمجھ میں آگئی بات. یہ تفصیل کے پھر ایک بار کبھی انشاءاللہ کسی موقع سمجھا دوں گا آپ لوگوں کو. تو ایک مسلم ہے اور لڑ رہا ہے, صحابہ اس کو دیکھ کے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں, کیا شجاعت سے جا کے جو ہے مظاہرہ کر رہا ہے دفاع کرنے کا. رسول اللہ نے کہا وہ آدمی جہنمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے صحابہ کو وہ جہنمی ہے. اب صحابہ اکرام کی حیرت کے ٹھکانے نہیں ہے, حیرت کے ٹھکانے نہیں. ارے اتنا اسلام کے خاطر, رسول اللہ کے خاطر, اللہ کے خاطر بڑھ کے جا رہا ہے, کود کے جا رہا ہے. اللہ کے رسول نے اس کو کر دیا کہ وہ جہنمی ہے. اب سمجھ میں نہیں آ رہا ان لوگوں کے جہنمی کیسا ہو گیا, یہ تو اللہ کے خاطر لڑ رہا ہے جی, اور رسول اللہ نے کہہ دیا وہ جہنمی. یہ ہے رسول اللہ کا علم. کیا ہے؟ وحی کا علم ہے. خبر دے دی جاتی ہے محمد رسول اللہ کو آسمان سے, آپ وحی کی روشنی میں بتا دیتے ہیں کیا ہوگا, اور یہ اس کی تقدیر ہے. اس وقت جو بتا دیا رسول اللہ علیہ وسلم, یہ کیا ہے اس کے مقدر ہے, وہ اس کا جہنمی ہونا تقدیر میں ہے اس کے, اور یہ بتا دیا گیا رسول اللہ کو کہ وہ
جہنمی ہے، تو حضور نے بول دیا وہ جہنمی ہے۔ اب لوگ تعاقب میں لگے ہوئے ہیں، ایک صحابی جو روایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو تعاقب میں لگ گیا اس کے، مجھے اس کی تشویش ہو گئی کہ اب وہ جہنمی کیسا ہے، آخر کیا عمل ہے اس کا، کیوں جہنمی بنے گا، وہ تعاقب میں لگ گئے اس کے، دیکھنا ہے مجھے آخر جہنمی کیوں ہے۔ وہ جب زخموں سے چور چور ہو گیا، وہ آدمی زخموں سے چور چور ہو گیا، اور اتنے زخم اس کے اندر ہے، اس کو درد سے کرا رہا ہے، اس کو درد برداشت نہیں ہو رہا، اس کو اپنے ہی زخموں کا درد برداشت نہیں کر پا رہا ہے، تو کیا کیا، اپنی تلوار کو مشت پر کھڑے کرا، اپنا پیٹ لگا کے اندر اپنے گھسڑ لیا، اپنی تلوار کو اپنی مشت پر رکھا، خود ہی اپنی تلوار اپنا پیٹ رکھ کر کے اس کے اوپر گھسڑ کے اپنے دل میں گھسڑ کے خود ہی ختم ہو گیا۔ کیا کر لیا، سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لیا۔ اب کیا ہوا، خودکشی کرنے والا کیا ہو گیا، جہنمی ہو گیا نا۔ تو وہ صحابی حیرت نہیں تھی ان کی، اللہ اکبر، کیا خبر دینے والے نے خبر دی اللہ کے رسول کو، کتنی سچی باتیں ہیں محمد رسول اللہ کی۔ سب کے سب حیران تھے اس کو دیکھ کر کے کہ کیسا مجاہد آدمی ہے، کیسا اسٹرگل کر رہا ہے، کس قدر لڑ رہا اللہ کے لیے، مگر اس کی تقدیر یہ ہے جہنمی ہونا۔ رسول اللہ نے بیان کر دیا جہنمی، چلے گئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ تقدیر ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، ہو کے رہے گا، کوئی چارہ نہیں اس کے سوا ہو کے رہنے، وہ ہو کے رہے گا۔ رسول اللہ نے جو کہہ دیا وہ ہونا ہی کسی قیمت پہ، کیونکہ آپ کو آسمان سے خبر دے دی گئی، آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ تو ابھی جو میں باتیں کر رہا ہوں، جو دور حاضر میں جو ہو رہا ہے، اتنے مر رہے ہیں، اتنے، یہ تو ہوگا، یہ ہوگا، قرآن نے کہہ دیا، رسول اللہ نے کہہ دیا، ہوگا ہوگا۔ آپ نافرمانیاں کریں گے سزا نہیں بھگتیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، نافرمانیاں کریں گے سزا بھگتیں گے۔ ہاں، آپ کی نافرمانیاں جس کا آپ کو احساس بھی ہے، آپ روتے بھی ہیں، معافیا بھی مانگتے ہیں، تو وہ پروردگار معاف کرتا چلا جاتا ہے، معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن آپ ڈھٹ ہو جاتے ہیں، اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں کرتے ہیں، دندناتے ہیں، تو پھر آپ پر عذاب آنا طے ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں آپ کو؟ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، غلطی کا احساس بھی نہیں کرتے، استغفار بھی نہیں کرتے، روتے بھی نہیں، معافی بھی نہیں مانگتے، تو پھر آپ تیار ہو جائیے عذاب بھگتنے۔ اسی بات کو بیان کیا سورہ نور میں اللہ نے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو مخالفت کرتے ہیں میرے رسول کی، اس کے اوامر کی، اس کے احکام کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اس کو اللہ حکم دیتا ہے، وہ نبی کو اللہ حکم دیتا ہے، وہ نبی تم کو حکم دیتا ہے، وہ اپنی جانب سے نہیں بولتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو اس نبی کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں تمہارے پاس۔ تیرے رب کی قسم ہے، مومن ہی نہیں ہے وہ لوگ جو تیری اتباع نہیں کرتے، تجھے حاکم نہیں مانتے میرے نبی۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں میرے بھائی، بعض اوقات بہت ساری چیزیں جانتے بوجھتے چپ رہنا پڑتا، بول نہیں سکتے۔ یہودیوں کو رسول اللہ نے مدینے سے، خیبر سے نکالا، قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے فیصلے کرنے والے سمجھ گئے تھے کیا اپنے آپ کو؟ جی، آپ ان کو لا کے اپنے ملک میں بسا لے کے ان کو گھراں دیے، زمینہ دیے، جن کو رسول اللہ نکال کے پھینکے تم ان کو اپنے بنائے، تمہاری خطاؤں کی سزا نہیں ملے گی۔ برا نہیں ماننا میرے بھائی، اب یہ تقدیر ہے، میں یہ بتا رہا ہوں، تم یہ کرو گے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، جو رسول اللہ نے فرمایا یہ پیشن گویاں ہے، ایسا ایسا ہوگا، وہ ہوگا، تمہاری تقدیر ہے، تم کرو گے، رسول اللہ کو معلوم تھا تم یہ کرو گے، تمہارے ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، رسول اللہ کو بتایا گیا تھا۔ بہت کچھ ہوگا، ابھی جو ہو رہا ہے وہ ہوگا اور بہت ہوگا۔
اور بہت ہوگا، اور بہت ہوگا. رسول اللہ کی بھی پیشن گوئیاں ہیں، اس لیے بول رہا ہوں. رسول اللہ کی پیشن گوئیوں میں یہ احادیث بھی موجود ہیں. خوریز معرکے ہوں گے، دجال کا فتنہ برداشت کرنا پڑے گا. رسول اللہ نے فرمایا دجال کا اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد سے قیامت کی صبح تک جتنے فتنے ہوں گے، کوئی فتنہ بھی دجال کے فتنے سے بڑا نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. رسول اللہ فرمائے وہ دجال کا جو فتنہ ہے اس سے بڑا فتنہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا. وہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا کائنات کا. جی وہ ہوگا، ہو کر رہے گا. مہدی ایک امام جو رسول اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے ہوگا، رسول اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام، کنیت پر کنیت ہوگی اس کی، وہ خاندان رسول سے ہوگا. وہ آئے گا، وہ آئے گا. رسول اللہ نے کہا آئے گا تو آئے گا، وہ ہو کر رہے گا. وہ زمین جس طرح شر سے پر ہو چکی ہوگی، رسول اللہ نے فرمایا زمین انتشار سے پر ہو چکی ہوگی، پر انتشار سے بھر چکی ہوگی. وہ آئے گا تو زمین کو امن سے بھر دے گا جیسے کہ وہ انتشار سے پر ہو چکی ہے. تو اس کا مطلب کلیئر ہے، مہدی کے آنے سے پہلے زمین میں انتشار پر ہو جانا یہ تقدیر ہے. رسول اللہ نے اس کی خبر دے دی، خبر دے دی رسول اللہ نے اس کی. وہ تقدیر میں ہے کہ انتشار سے زمین کو بھر جانا ہے، اور بھر جائے گی. تو میں اسی لیے تعجب میں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ بہت کم لوگ آ کر کے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں. تو ایسے ہی ہوگا، مجھے معلوم ہے، میں سمجھ رہا ہوں اس کو، ایسے ہی ہوگا. کیونکہ زمین شر سے ہی بھرنے والی ہے، شریروں سے ہی بھرے گی. زمین میں شرارت کرنے والے شریروں کا ہی غلبہ ہوگا، وہی تعداد میں بڑے ہوں گے، وہی سب کچھ فتنے ہوں گے. وہ ہوگا بہت قلیل گنتی کے ہوں گے، انگلیوں پر گنے جائیں گے جو اللہ کی طرف مائل ہوں گے. زمین کو شر سے پر ہونا ہے تو ہوگی. تعجب کی بات کیا ہے؟ لوگ اسلام کا نام لے کر کے اسلام کو بیچ کر کے کھائیں گے، کھا رہے ہیں. اسلام کا صرف نام رہے گا، اسلام نہیں رہے گا. دیکھ رہے ہیں ہم، وہ ہے آج. مسجدیں تو مسجدیں آباد نظر آئیں گی، مسجدیں سجائی جائیں گی، بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی، دل ویران ہوں گے. ہے وہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آج. روشن کر دی جائیں گی دل، جبکہ ویران ہوں گے. مسجدیں روشن کر دی گئی ہے، ایک سے ایک لائٹنگ ہے، دل ویران. سب ہم دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. جو کہا رسول اللہ نے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اور جو ابھی باقی ہے رسول اللہ کی بولے ہوئے باتوں میں، وہ بھی دیکھنا ہے آپ کو، اور دیکھ کے رہیں گے آپ. ہم ہو کے رہے گا، ٹلنے والا کچھ بھی نہیں. جو آپ نے فرمایا وہ ہو کے رہے گا. آپ نے فرمایا دجال نکلے گا، نکلے گا. عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، ضرور اتریں گے. لاکھ فتنہ انگیز پیدا ہو، فتنوں کے کیڑے پیدا ہو اور اعتراض کریں، کرتے رہیں. ٹھینگے سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم کو یقین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر، جو آپ نے فرمایا وہ ہو کے رہے گا. دجال کو ایک افسانوی حیثیت دے رہے ہیں. افسانوی باتیں ہیں، دجال وجال کوئی نہیں، افسانوی باتیں. تمہارا ایمان اتنی کوڑی کا ایمان ہے. بڑے بڑے کان خواہ بن کے بیٹھے، بڑے بڑے مقام والے. عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس کی کھلی اڑا رہے ہیں. امام مہدی آئے گا، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اپنی آنکھوں سے جب دیکھو گے نا تب پتا چلے گا. تم جہنم کو کیوں مان رہے ہو بھائی؟ تم جنت پر کیوں یقین رکھے ہوئے ہو؟ لیکن جب آنکھوں سے دیکھو گے تب پتا چلے گا. یہ سب ہے، ہو کر کے رہے گا جو رسول اللہ نے فرمایا. تم تو اس بات کو بھی نہیں مانتے تھے اگر اس زمانے میں تم زندہ ہوتے. اگر تم مغل امپائرز کے زمانے میں انڈیا میں ہوتے. آج یہ کھلی اڑا رہے ہیں، یہ دجال کے آنے کا انکار کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کا انکار کر رہے ہیں. اگر یہی وہ لوگ مغل امپائرز کے دور میں ہوتے تو شاید وہ اس بات کا بھی انکار کر دیتے کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہوتی جو آج ہے. اگر ان کو بولا جاتا کہ مسلمان اس حالت میں ہوتے، غلام بن کر کے جی رہے ہوں گے،
لوگ ان کو دبا رہے ہوں گے، پرسان حال نہیں ہوگا کوئی ان کا، تو شاید وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مشرق سے لے کے مغرب دیکھو، ہمارے ہاتھ میں ہے، پاور ہمارا ہے، اور یہ لوگ ہمارے کو فقیر بناتے ہیں، شاید مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن آج حقیقت ہے نا، آج تمہاری اولادیں رکشہ چلا رہی ہے، نوابوں کی اولادیں رکشہ مار رہی ہے، آٹو چلا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے نوکریاں کر رہے ہیں، نوابوں کی اولادیں۔ تمہارے آبا اور اجداد کو یہی زعم تھا کہ ہماری اولادوں کو جو ہے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اتنا مال ہے ہمارے پاس، کہاں گیا تمہارا مال؟ حضور نے جو پیشن گوئیاں کی ہے وہ ہو کر رہے گا، یاد رکھو۔ آج توبہ کرو، رسول اللہ کی پیروی اختیار کرو، تو تمہارے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کی مدد کے وعدے ہیں۔ اگر نہیں کرتے ہو، مخالفت کرتے ہو رسول اللہ کے احکام کی، تو پھر سمجھ لو دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ کلیئر؟ سورہ نور میں جو اللہ تعالیٰ فرمائے وہ میں تمہارے سامنے آج رکھا، سورہ نساء کی باتیں آپ کے سامنے رکھا۔ جو صحابہ کے طریقے کو چھوڑے، صحابہ اکرام بہت کچھ اللہ نے ان کے قدموں میں لا کے خزانے ڈال دیے۔ حضرت عمر کسرا کو فتح کر لیے، قیصر کو فتح کر لیے، اس کے خزانے آ کے ان کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، ایران کے، روم کے خزانے پڑے ہوئے ان کے قدموں میں، لیکن زندگی جی رہے ہیں ایک فقیر کی طرح سے، ہے کہ نہیں؟ ہم انکار کر دو، بولو حضرت عمر محل بنا لیے تھے، بتاؤ لا کے۔ کھلی اڑانے والوں تم سے ہم مخاطب ہے، بولو حضرت عمر نے کوئی فقیر کی زندگی نہیں گزاری بھائی، عمر کے پاس محل تھا، بتاؤ ذرا عمر کا محل کہاں ہے؟ کہاں ہے حضرت عمر کا محل؟ ابو بکر کا محل کہاں ہے؟ عثمان کا محل کہاں ہے؟ بتاؤ۔ ہے ابو بکر کا کوئی محل ہے؟ عمر کی حویلی ہے کیا؟ تمہارے دو کوڑیوں والوں کی حویلیاں ہیں جی۔ نظام سرکار کی حویلی موجود ہے، اکبر بادشاہ کا لال قلعہ موجود ہے، ان کی حویلی موجود ہے، ان کا گھر موجود ہے، ان کا محل موجود ہے۔ آج بھی دو کوڑی کے ان کے بھی محل ہیں، بتاؤ نا پھر حضرت عمر کا محل کہاں ہے؟ صدیق اکبر کا محل کہاں ہے؟ عثمان غنی کا محل کہاں ہے؟ علی مرتضیٰ کا محل کہاں ہے؟ شہزادے حسن کا کہاں ہے محل؟ کہاں ہے بھائی؟ کہاں ہے وہ رسول اللہ کے لخت جگر حسین کا محل؟ کہاں ہے بتاؤ نا۔ انہوں نے بنایا ہی نہیں تو رہے گا کہاں سے؟ انہوں نے بنایا ہی نہیں۔ بے شمار مسائل آپ کے سامنے ان کی زندگیاں کھلی کتاب کی طرح پڑی ہوئی ہیں، کتابیں لکھ دی گئی ان کے اوپر۔ دنیا کو ترجیح دی کب ان لوگوں نے؟ ٹھوکر پر رکھا انہوں نے دنیا کو، اور نام لیتے ہیں اہل سنت والجماعت، ہم تو اللہ والوں کے راستے پر چلتے ہیں۔ کب چلتے ہو تم اللہ والوں کے راستے پر؟ تم صرف اللہ والوں کو کیچ کرتے ہو، برا نہیں ماننا، تم اتنے بڑے غدار ہو، جھوٹے اور دھوکے باز ہو، تم اللہ والوں کا نام لے کر کے مسلک کھڑے کر لیے، تم صرف اللہ والوں کو کیچ کرتے ہو، ان کے نام پر کھاتے ہو، ان کے نام پر تمہارا دھندا چلتا ہے۔ اور یہ صرف ان کو ہی کیوں بولوں میں، یہاں بھی وہی ہے، منہج سلف زبان نہیں سوکھ رہی ہے، چندے خور، حرام خور، جھگڑا خور، لڑائی خور، کیا نہیں کرتے میرے بھائی؟ بغض، کینے دلوں میں۔ کون سا صحابی ہے وہ جن کی تم اتباع میں یہ کر رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، کون سا ایک صحابی ہے جس کی اتباع میں تم یہ کام کر رہے ہو؟ کون سا صحابی تھا چندے کھاتا تھا؟ مجھے بتاؤ، کون سا صحابی تھا جو چندوں کے نام پر اپنے جو ہے گاڑیاں بنا کے پھرتا تھا لے کے ایئر کنڈیشن؟
مدرسے کھول کے بیٹھا تھا چندے کھانے کے لیے. مسجدیں بنانے کے نام پہ ایک دھندا چل رہا ہے تمہارا. مسجدیں بنانے کی ایک کمپنی بنا لی ہے, کمپنی مسجدوں کے بنانے کے لیے. آؤ ہمارے سے اپروچ کرو, ہم مسجدیں بناتے ہیں, ہم بورویلا دلاتے ہیں. بورویلا دلانے کے لیے چندے کلیکشن کر کے لے کے آ رہے ہیں, کروڑوں روپے چندے لا رہے ہیں, یہاں بور دلائے وہاں بور دلائے. الیکٹرک موٹر سے پانی لگا کے دھوکے بھی دے رہے ہیں. بور میں سوراخ کرے زمین کے اندر, پانی نہیں نکلا تو ظالم کیا کر رہے ہیں, الیکٹرک موٹر لگا کے ایک دوسرا پانی لگا کے اس میں سے نکال رہے ہیں, بور میں سے پانی نکال کے بتا دے رہے کہ دیکھو پانی آ گیا, بس ہو گیا, رسید بنا دیے, چندہ خور. اور تم اپنے آپ کو منہج سلف بول رہے ہو, شرم آتی تم کو؟ یہ دھندے ہو رہے ہیں میرے بھائی, میں جانتا ہوں. مسجدیں بنانے کے نام پہ چندے لا لا کے کھا رہے ہیں. ایک ایک مسجد کا ابتدا 2 بار کر رہے ہیں, ایک ایک مسجد کا ابتدا 2 بار. دھوکہ. ایک اللہ کا بندہ بول رہا ہے مسجد بنا رہے ہو نا, میں تم کو مسجد بنانے کے پیسے دے رہا ہوں, تو یہ پیسے لے کے جاؤ مسجد بناؤ, مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نام رکھو میری وہ مجھے بنا رہا ہوں سو مسجد کا, میں پیسے دے رہا ہوں آپ کو, بناؤ. تو اس سے پیسے لا لیے, مسجد بنا دیے. اور وہ جو نام بولا تھا اس کے نام کی تختی لگا کے ایک جمعہ کا ابتدا کرا دیے, ہو گیا. اس کے بعد اس کے لوگ آئے چلے گئے دیکھ کے, اس کے بعد دوسرے دن دوسرے جمعے میں پھر ابتدا ہو رہا ہوں مسجد کا, وہ تختی اتار دی, اپنی تختی چڑھا دی. اللہ کے گھروں کے ساتھ بھی یہ کھیل, یہ کھلواڑ. ایسے بے شمار واقعات میں جانتا ہوں میرے بھائی, وہ دیکھ کے میرے دل و دماغ میں ان سے کراہیت ہو گئی ان لوگوں سے. اسی لیے سب کو چھوڑ کے سلام کر کے ہٹ گیا. وہ بولا تم جیسے بدبختوں کے ساتھ رہنا, اپنی آخرت تباہ کرنا. اور باضابطہ میرے سے عرضی لگاتے تھے, بیگ صاحب آپ ہماری مخالفت مت کریے, آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے. بہت سارے لوگ الگ الگ باتیں کریں گے, آپ ڈیوائیڈ نہیں ہونا, آپ کا مائنڈ آپ ایک جگہ رکھیے. تو میں اس وقت بھی بولا ہوا ہوں, اللہ کا شکر ہے, اللہ مجھے ایسے ہی رکھا اور ایسے ہی رکھا, ایسے ہی موت دے اللہ مجھے. جب تک تم اللہ اس کے رسول کے ساتھ رہو گے میں تمہارے ساتھ رہوں گا, جب تم رسول اللہ کے ساتھ چھوڑ دو گے تو میں تمہارے ساتھ نہیں. کیا کرنا ہے ہم کو لوگوں سے بھائی؟ لوگ ہماری جنت اور جہنم کا ٹھیکہ تھوڑے لے کے بیٹھے ہوئے, دلائیں گے یہ. میں ان کا ساتھ دوں گا تو جنت دلائیں گے مجھے, یہ ان کے ہاتھ میں ہے جنت کا فیصلہ کرنا. یہ جنت جہنم سے مجھے بچا سکتے ہیں, قادر ہے اس پر یہ. تو پھر میں کیوں تمہاری چاپلوسی کروں, آؤ بھگت کروں, جی حضوری کروں تمہارے سامنے؟ کیا ضرورت ہے مجھے؟ جی حضوری تو اس کی کروں گا, اس ذات کی کروں گا جو قادر مطلق, اس کے سامنے سجدے کروں گا, ماتھا رگڑوں گا, آہوزاریاں کروں گا, اس سے تعلق رکھوں گا نا. جو آپ لاجیکلی بات بتا رہا ہوں آپ کیا کریں گے بھائی؟ تعلق اس سے رکھیں گے نا اپنا, جس کے ہاتھ میں جنت اور دوزخ ہے. ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی, ان کی چاپلوسی جی حضوری کیوں کر رہے ہیں آپ؟ لیکن دنیا کے خاطر کرتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں, یہ حقیر سے دنیا کے خاطر کرتے ہیں. یہاں کے کچھ عہدے مل جاتے ہیں, یہاں کی کچھ شہرتیں مل جاتی ہے, یہاں کچھ مال کا چکر ہے, وہ مال مل جاتا ہے, تو لگے ہوئے جی حضوری میں, چاپلوسی میں, مائی باپ بنا کر کے. یہ کون سی توحید ہے بابا تمہاری؟ کون سی توحید ہے یہ؟ مخلوق کی جی حضوری کرنا. جی رسول اللہ کے احکام کی نافرمانی ہو رہی ہے, سود خوری چل رہی ہے, حرام خوری چل رہی ہے, رشوت خوری چل رہی ہے, دھوکے بازی چل رہی ہے, چندہ خوری چل رہی ہے, اور آپ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں سمجھتے. تعجب ہے آپ پر, اس کو آپ رسول اللہ کی نافرمانی نہیں سمجھتے, تعجب ہے آپ لوگوں کے اوپر. خیر, اللہ سے دعا کر کے اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو کم سے کم ایسے فتنوں سے بچا لے. اللہ ہمارے سے جو خطائیں, غلطیاں, لغزشیں ہوتی ہیں, تو رحمان ہے, غفار ہے, تو معاف فرما دے, درگزر فرما دے. تو ہے ہی درگزر والا مولا, اور ہماری حفاظت فرما, ہمارے دل کو استقامت کے ساتھ ایمان پر رکھ. دلوں کو پلٹنے والے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر جمع کے رکھ لے, قائم رکھ لے. پروردگار ہم پر رحم فرما, ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع
اطاعت گزار فرمانبردار امتی بنا کر کے زندہ رکھ، اور ہماری موت وفات اسی ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔